بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 14۔ دونوں بہنیں اپنے کمرے میں ڈبل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ کمرے میں روشنی قدرے کم تھی۔ ان کے اوپر اسپین کا بنا ہوا پنک کلر کا پھلواڑی دار ڈبل پلائی کمبل ماں کے سینے کی طرح حرارت پہنچا رہا تھا، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں ضدی بچوں کی طرح نیند کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ دونوں بہنوں کے چہرے کمرے کی رنگین سیلنگ کو دیکھ رہے تھے۔ نظریں تو سیلنگ پر تھیں، مگر دماغ عربی گھوڑوں کی طرح سوچ کی زمینوں پر صحرا کی ریت اڑا رہے تھے۔ ان کی سوچ کے عربی گھوڑے منزل کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک یکلخت موبائل چیخ مارتا ہے۔ ایک اسٹوپڈ بھولا بھٹکا میسج موبائل کی نیند خراب کرتا ہے۔ سوچ کے عربی گھوڑے عرب کے صحراؤں سے ایک لمحے میں ڈیفینس کے 2 کنال کے گھر کے بیڈ روم میں واپس آ جاتے ہیں۔ بلال کس سے محبت کرتا ہے؟ نوشی نے سوال کیا، خود سے، بغیر کسی کو دیکھے ہوئے۔ مجھ سے تو نہیں کرتا، توشی بول اٹھی فی الفور۔ پھر کون ہے وہ؟ نوشی اسی انداز میں پھر مخاطب ہوئی، ڈفر تم ہو، صرف تم ہو۔ توشی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ آن کر دیا تھا۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ نوشی حیرت میں مبتلا تھی، مگر وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ 2 دن اس سے ہنس کر بات کیا کر لی؟ اس نے سوچا بھی کیسے میرے بارے میں؟ بلال کی سوچ تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور نسیم جمال مت بھولو، تم اس کی منگیتر ہو بچپن سے۔ توشی نے ترش لہجے میں 2 ٹوک یاد دہانی کروا دی اپنی بہن کو۔ مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک معمولی اسکول ٹیچر؟ میری کلاس اور ہے، میں کوئی بیوروکریٹ، کوئی بزنس مین دیکھوں گی۔ بلال سے شادی؟ نو، نیور، کبھی نہیں۔ پاپا نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا اور تم پھپھو کی پسند ہو۔ توشی نے نہ بھولنے والی بات دوبارہ پہاڑی کی طرح یاد کرا دی۔ مگر مجھے ہی کیوں پسند کیا تھا پھپھو نے، تمہیں کیوں نہیں؟ نوشی نے غصے سے جواب دیا۔ دونوں بہنوں کی چپکلش شروع ہو چکی تھی۔ توشی طنزیہ لہجے میں پھر بولی، میں بھی یہی کہتی ہوں، پھپھو نے مجھے کیوں پسند نہیں کیا، تمہیں کیوں؟ اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، کاش پھپھو مجھے پسند کرتی، کاش۔ آر یو میڈ؟ نوشی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے پاگل تم لگ رہی ہو۔ توشی نے افسردگی سے جواب دیا، کس چیز کا تمہیں غرور ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ توشی دوبارہ بول اٹھی، کہاں میں اور کہاں وہ، میری اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے۔ نوشی نے ابرو چڑھا کر جواب دیا، کس کلاس کی تم بات کر رہی ہو؟ ساری ڈیفینس کی لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ پڑھا لکھا، اور تمہارے لیے حیرت کی بات ہوگی، ہم سب سے زیادہ اس کا بینک بیلنس ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ماما سے پوچھ لینا، کلاس کی بات کرتی ہو۔ نوشی بت بنی توشی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ غصے سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر جا چکی تھی۔ نوشی بت بنی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ توشی کو باہر سرد ہواؤں کا سامنا تھا۔ نومبر کی سرد رات اپنے جوبن پر تھی۔ توشی کی نگاہیں اپنے ٹیرس سے سفر کرتی بلال کے کمرے پر مرکوز تھیں، جس کی لائٹ آف تھی، اور اس کے دل میں شکوہ تھا، اے کاتب تقدیر، اسے میرے نصیب میں کیوں نہیں لکھا؟ اگلے دن یعنی پیر والے دن بلال اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے۔ فوزیہ جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ اس دن سردی بہت زیادہ تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی فوزیہ سلام کرتی ہے۔ بلال اسے دیکھے بغیر جواب دیتا ہے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ فوزیہ بلال کے آفس میں کام کرنے والی غریب گھرانے کی لڑکی، جس کا باپ اور چچا ایک بم بلاسٹ میں تقریباً 14 سال پہلے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کا چچا اس کا خالو بھی تھا۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ بیاہی تھیں اور ایک ساتھ بیوہ ہوئیں۔ فوزیہ اس وقت کوئی 6 سال کی ہوگی اور لیاقت 7 سال کا ہوگا۔ لیاقت علی اس کا منگیتر، جو شارجہ میں کرکٹ اسٹیڈیم روڈ پر جی پی کے پاس مائکرو سپر مارکیٹ میں کسائی کا کام کرتا ہے۔ فوزیہ کا دادا جوہر ٹاؤن کے علاقے میں نوان پنت گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اب یہ گاؤں جوہر ٹاؤن کے ایچ بلاک کے ساتھ واقع ہے۔ ڈیفینس کی طرح جوہر ٹاؤن بھی مختلف گاؤں کے زرعی رقبوں پر قائم ہوا تھا۔ پھر وہی ستم ظریفی 3200 ایکڑ زرعی رقبہ رہائشی منصوبہ میں تبدیل ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن چھوٹے بڑے کئی دیہاتوں کے رقبے پر قائم ہوا، جن میں 4 بہت اہم ہیں، بیٹر، سمسانی، شادی وال اور نوان پند۔ فوزیہ نوان پند کی دوشیزہ تھی۔ ڈیفینس کی طرح جوہر ٹاؤن میں بھی آپ کو ماڈرن زندگی اور دیہاتی زندگی کے رنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور کا ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں ہی واقع ہے، جہاں کبھی میٹھے پانی کے کنویں ہوتے تھے، اب ان کی جگہ سیوریج کے گٹروں نے لے لی ہے۔ کچے راستوں کی جگہ پکی سڑکیں بن گئی ہیں، جس جگہ کئی ہیرے اپنے رانجھوں کے لیے سر پر لسی کی چاٹی رکھے ہوئے، ہاتھ میں روٹی کی چنگیر پکڑے، کچی پکی راہوں پگڈنڈیوں پر ناگن کی طرح بل کھاتی لہراتی ہوئی اپنے رانجھوں کو شاہو یلا پہنچاتی تھیں۔
وقت کے خزانوں میں وہ لمحے محفوظ ہیں مگر ہم دیکھ نہیں سکتے. جگہ وہی، مقام وہی مگر لوگ نئے. اب بھی وہی کچھ ہے مگر انداز مختلف، طریقہ الگ. مٹیار کی جگہ اب ماڈل آ گئی ہیں. کچی پگڈنڈی کی جگہ ریمپ. پہلے مٹیار کی ٹور پر گبرو مرتے تھے اور اب ماڈل کی کیٹ واک پر جوان جان دیتے ہیں. میسی روٹی کی جگہ پیزا نے لے لی ہے. لسی کی جگہ سافٹ ڈرنک، دودھ کی جگہ شراب، محبت کی جگہ مطلب، سادگی کی جگہ فیشن. اسی علاقے میں بلال کا اسکول ہے. ایکسپو سینٹر کے گیٹ نمبر 2 سے نہر کی طرف جائیں تو جوہر ٹاؤن کے ایچ بلاک میں آپ کو بلال کا اسکول ملے گا مین روڈ پر. سر، گرین ٹی منگواؤں آپ کے لیے؟ فوزیہ نے پوچھا. نہیں. سر، چائے یا کافی؟ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نرم شگفتہ لہجے میں جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا. فوزیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. فوزیہ بلال کے ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی. سر، آج سردی بہت ہے، فوزیہ معصوم بچے کی طرح بولی.